نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 تلاوت کی ہے، جو پہلے پارے کی آخری آیت ہے۔ اس سے قبل ایک مرتبہ یہ آیت اور آ چکی ہے، لیکن اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تلک امتن، یہ ایک ایسی جماعت ہے قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا ان کے سلسلے میں کہ جو وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کام کیا ہے، یعنی ان کے کاموں کی تم سے اے بنی اسرائیل پرسش نہیں ہوگی۔ اہل کتاب نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے یہودی یا عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور ان کی اولاد وغیرہ، یہ سب کے سب یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ اس کی نہایت نفیس عقلی اور نقلی تردید پہلے کر دی گئی۔ اس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا، اگر ہم ان کے دین پر نہیں ہیں تو ان کے نسب میں تو ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمارے واسطے اتنی ہی نسبت کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک بغیر ایمان کے نسبی رشتہ کارآمد نہیں ہے۔ تم اگر ان کی اولاد ہو مگر ان کے دین پر نہیں ہو، اس لیے تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ اپنی بزرگی اور نیکیاں اپنے ساتھ ہی لے گئے، تمہارے لیے چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ کوئی بھی بے دین بیٹا اپنے مسلمان باپ کی مالی میراث نہیں پا سکتا ہے، تم ان کی عملی میراث کیسے پا سکتے ہو؟ اس خیال خام کو دماغ سے نکال دو کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ اس مضمون کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے کہ پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس کو نبوت جیسے انعام سے محروم کر دیا۔ اس آیت کا گزشتہ آیتوں سے دوسرا تعلق یہ ہے کہ اہل کتاب کی باتوں کا نہایت محققانہ جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اب ان کا دعویٰ مان کر جواب دیا جا رہا ہے کہ اچھا، مان لو کہ وہ حضرات یہودی یا عیسائی مذہب رکھتے تھے، مگر تمہیں کیا، وہ اور وقت تھا، یہ اور وقت ہے، اب نیا تخت ہے، نیا تاج ہے، نئے حاکم ہیں، نیا راج ہے، اب وہ دین ختم ہو چکا، اب وہ اعمال بھی گئے۔ اگر آج بھی وہ حضرات ظاہری طور کے اوپر حیات ہوتے تو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر ہے۔ اب جب تم نے ان کا زمانہ پایا، تم ان کی غلامی کرو۔ رات میں بہت سارے تارے اپنی اپنی جگہ چمک لیے اور دنیا والوں نے چراغ، گیس اور بجلی وغیرہ سے روشنی حاصل کر لی،
اب تو آفتاب نبوت مہتاب ہدایت چمک رہا ہے، دن نکل آیا ہے، سورج کو چھوڑ کر چراغ کی طرف کو بھاگنا یہ نادانی ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی پوری تفسیر میں پچھلی آیت میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ یہ آیت دوبارہ آئی ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسرا ہی لطف دے رہی ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے باپ دادوں کے دین پر اڑے نہ رہو۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پچھلی شریعتیں ختم ہوئیں، ایسے ہی اگر نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت موسوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی تو تم کیوں چیختے ہو؟ تم آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اب زندگی گزارو۔ یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی شریعت آدم علیہ السلام کی آڑ لے کر اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو وہ دیوانہ ہے، اور وہ یہ کہے کہ صاحب حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا ہوتا تھا، اگر ہم نے کر لیا تو کیا حرج ہے؟ وہ تو بالکل بے وقوف ہے، احمق ہے، کیونکہ وہ شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ اب تو تمہیں اس شریعت پر عمل کرنا ہے کہ جو تمہارے زمانے میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے دین مصطفی کی موجودگی میں جو تورات اور انجیل پر عمل کرے وہ احمق اور پاگل ہے۔ خیال رہنا چاہیے یہ بات کہ گروہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس آیت میں تلکا اس میں اشارہ بعید سے ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل کتاب کے لحاظ سے ہے یہ، کیونکہ یہ لوگ زمانے اور مکان کے لحاظ سے ان بزرگوں سے بہت دور ہیں، نہ کہ ان حضرات کے لحاظ سے۔ ان مقبولوں کے لیے زندگی اور بعد وفات زمان و مکان کا قرب اور بعد یکساں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصے بعد ہونے والے واقعات، یعنی قیامت کے قریب کے واقعات کو حاذا سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ ارشاد عالی ہے کہ حاذا آوان یختلس فیہ العلم، قیامت کا وقت وہ وقت ہوگا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، حالانکہ علم دین کا اٹھ جانا بالکل قیامت کے قریب ہوگا، مگر آقا علیہ السلام نے اس کو حاذا سے تعبیر فرمایا۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ فرماتا ہے ذالکم اللہ، ذالکہ بھی اس میں اشارہ بعید ہے، حالانکہ اللہ رب العزت انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذالکہ سے بیان فرمایا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ، تم اللہ کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ایمان والوں کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اپنے دل میں مولا رب العزت کو تلاش کرو۔ مولا فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا۔ حضرات اکرام، آیت نمبر 141 سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے اس میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے عمل اولاد کو کام نہیں آتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب اگر ہم بدکار ہیں، بے عمل ہیں، برے ہیں تو کیا ہوا؟ ارے ہمارے بزرگوں کو تو دیکھو، وہ کتنے کارآمد تھے، وہ کتنے نیک اور صالحین تھے، ہماری نجات تو انہی کی وجہ سے ہو جائے گی، تو یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہی
فرمایا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم اولاد یعقوب ہیں، ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ کاملین ہیں، ہماری نجات اور ہماری بخشش ان کی وجہ سے ہو جائے گی، تو تم یہ بھول جاؤ ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے کرتوت تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ اس صورت میں ہے کہ اولاد کو عمل کرنے کا وقت ملے اور وہ عمل نہ کرے۔ جو بچپن میں مر جائیں وہ یقیناً اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر نجات پائیں گے، ان سے درجات حاصل کریں گے۔ متقی مسلمانوں کے فوت شدہ بچے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، اور فاسق مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر جائیں وہ مراتب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں فرزند حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، جو کہ بچپن میں ہی اس عالم سے تشریف لے گئے، ہمارے چھوٹے بچوں سے کہیں اعلیٰ اور کہیں افضل ہوں گے۔ حضرات اکرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت عظمیٰ سے نوازے گئے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ دین اسلام ہے۔ لہذا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ محض دعویٰ کرنے سے کہ ہم حضرات اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ان دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو متصف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی سرخروئی فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔